آسماں کے دو شعلے میں ٹانکے ہوئے، جتنے تارے ہیں اتنے درود آپ پر۔ ساری تحریر و تقریر انسان میں رب رحمان کے سارے قرآن میں جس قدر حرف ہیں اور ہر حرف کے جتنے نقطے ہیں اتنے درود آپ پر۔ جتنے احباب ہیں، چھوٹے بڑے، ادھیڑ عمر، نوجوان، یہ سارے دوست احباب جہاں تک آواز جا رہی ہے درود پاک پڑھ لیں، جتنے بھی ہیں درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جسے تاج ختم نبوت ملا ہے، خدا جانے رتبے میں کتنا بڑا ہے۔ وہی جو امام صف انبیاء ہے، خدا جانے رتبے میں کتنا بڑا ہے۔ جو دل میں نبی کی محبت کو پالے، دو عالم کی ساری شرافت کمالے۔ جو دل میں نبی کی محبت کو پالے، دو عالم کی ساری شرافت کمالے۔ جو آنکھوں سے روئے نبی دیکھتا ہے، خدا جانے رتبے میں کتنا بڑا ہے۔ جسے ایک پل کی رفاقت ملی ہے، یہ سب کائنات اس کے پاؤں پڑی ہے۔ جسے ایک پل کی رفاقت ملی ہے، یہ سب کائنات اس کے پاؤں پڑی ہے۔ جو آقا کے پہلو میں سویا ہوا ہے، خدا جانے رتبے میں کتنا بڑا ہے۔ اور جسے میرے آقا نے پرچم تھمایا، اسے کائناتوں کا مولا بنایا۔ جسے میرے آقا نے پرچم تھمایا، اسے کائناتوں کا مولا بنایا۔ جسے سیدی کا مصلی ملا ہے، خدا جانے رتبے میں کتنا بڑا ہے۔ اور خدا جانے کتنا غنی ہے وہ نادر، خدا جانے کتنا غنی ہے وہ نادر، جو حاتم کے بیٹے عدی کو نوازے۔ خدا جانے کتنا غنی ہے وہ نادر، جو حاتم کے بیٹے عدی کو نوازے۔ فقیروں کو جس نے تونگر کیا ہے، خدا جانے رتبے میں کتنا بڑا ہے۔ گرامی قدر دوستو، یہاں ماشاءاللہ اکابرین بھی تشریف فرما ہے، دائیں بائیں اسٹیج پہ بھی علماء کرام، اور ایک مجمع ہے بلکہ جمع غفیر ہے۔ یہاں نہ کیمروں کی کمی ہے، نہ ساؤنڈ کی کمی ہے، نہ مہمانوں کی کمی ہے، نہ اسٹیج کی کمی ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ میں ممنون ہوں مولانا قاری ابو بکر صدیق صاحب کا، کہ جہاں میری ضرورت بالکل بنتی نہیں تھی، وہاں انہوں نے مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے آل اصحاب کا ذکر خیر کرنے کا موقع دیا۔ پروردگار سلامت رکھے جو یہاں آئے ہیں، اللہ سب کا آنا قبول فرمائے۔ بہرحال مجمع کا محفل کا ماحول کچھ ایسا ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی تمہید باندھنے کی کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے۔ مہمان ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ میں جو کچھ پڑھوں گا، آپ علماء ہیں، یہ سب آپ نے سنا ہوا ہے۔ بس یہ ہے کہ جتنی دیر ہم ذکر سرکار کریں گے، اتنی دیر اللہ کے غضب سے بچے رہیں گے، اللہ کی رحمت سے ڈھکے رہیں گے۔ گرامی قدر دوستو، ماشاءاللہ مجھ سے پہلے ہمارے پیارے بھائی اور خوبصورت نقیب محترم طلحہ عارفی صاحب سناتے رہے، ان کے بعد ماشاءاللہ مائک تھاما ہے میرے پیارے بھائی اور بہت خوبصورت نقیب محترم اسامہ نصیر صاحب۔ بھائی یہ خوبصورت نقابت کرتے ہیں، تو بہرحال میں مختصر نوکری پیش کرتا ہوں۔ اور ابھی یہ مجھے سبحان اللہ کہہ رہے تھے تو مجھے یہی لگ رہا تھا کہ یہ ایک ہی بندہ ہے جو اتنے بڑے مجمع میں مجھے داد دے گا۔ آپ داد نہ بھی دو، میں آپ سے راضی ہوں، سبحان اللہ نہ بھی کہو، میں آپ سے راضی ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس محفل میں آپ آئے ہو، اس محفل میں صرف سانس لینے والا بھی ہے نا۔ جس انجمن میں ذکر رسالت مآب ہے، اس انجمن میں سانس بھی لینا ثواب ہے۔
جس انجمن میں ذکر رسالت مآب ہے، اس انجمن میں سانس بھی لینا ثواب ہے، ختم الرسل ہے، حاصل ام الکتاب ہے، اس پر سلام جس کا پسینہ گلاب ہے۔ گرامی قدر دوستو، دنیا میں کوئی گھر نہیں بیت اللہ جیسا، کوئی کائنات میں شہر نہیں مدینے جیسا، کوئی کائنات میں مکار نہیں یہودیوں جیسا، دنیا میں کسی کا جگرہ نہیں فلسطینیوں جیسا، دنیا میں کوئی بھی امت نہیں امت محمد جیسی، اور دنیا میں کوئی خوبصورت نہیں محمد کریم جیسا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سارے دیکھیں، میں مائک سے ہٹ گیا ہوں، ایک بار تو سارے درود پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سارے پڑھیں۔ میں نے کہا دنیا میں کوئی امت نہیں امت محمد جیسی، دنیا میں کوئی خوبصورت نہیں محمد کریم جیسا۔ بھائی قربان جاؤں، ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے حضرت مولانا شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں، اور ان کی شمائل ترمذی میں یہ بات لکھی ہے، فرمایا دنیا میں جتنا حسن اللہ نے میرے نبی کو دیا اتنا حسن اللہ نے ظاہر نہیں کیا، جتنا حسن دیا اتنا ظاہر نہیں کیا۔ اس کی وجہ انہوں نے بڑی عجیب لکھی ہے، فرمایا اس لیے کہ دنیا میں کوئی آنکھ نہیں تھی جو محمد کریم کے پورے حسن کو دیکھ سکے، کوئی آنکھ نہیں تھی جو محمد کریم کے پورے حسن کو دیکھ سکے۔ میں ایک جملہ اور کہوں، کوئی آنکھ ایسی نہیں جو محمد کریم کا حسن دیکھ سکے، اور کوئی آنکھ ایسی نہیں جو تنہا محمد کریم کا حسن دیکھ سکے۔ یہ آنکھ رب نے بنائی یا میری ماں عائشہ کی یا عائشہ کے بابا صدیق اکبر۔ چار مصرے آپ کے لیے۔ وڈی ہستی وڈے سردار دے لنگر تے پل دے ہیں، اساسا یار یارے غار دے لنگر تے پل دے ہیں۔ وڈی ہستی وڈے سردار دے لنگر تے پل دے ہیں، اساسا یار یارے غار دے لنگر تے پل دے ہیں۔ اسا صدیق دے کمی کٹانے لوگ ہیں نادر، اسا صدیق دے دربار دے لنگر تے پل دے ہیں۔ آخر تک سبحان اللہ بولو گے بھائی؟ کیونکہ دیکھیں ساری ذمہ داری اسامہ بھائی نہ نبھائے، سارے مل کے کہو سبحان اللہ۔ بھائی اتنے خوبصورت نبی ہے، اتنے خوبصورت نبی ہے، نادر صدیقی کہتا ہے کیا حسن کا معیار ہے سرکار دو عالم، اللہ کا شاہکار ہے سرکار دو عالم، زلفوں کی ادا رات کو شرمائے ہوئے تھی، چہرے کی چمک چاند کو اجلائے ہوئے تھی، کھلتے تھے سبھی پھول خدو خال نبی سے، سب رنگ تھے مقبول خدو خال نبی سے، ہونٹوں کا تبسم تھا کتابانی فردوس، ہے ان کے تغزل سے غزل خانی فردوس، عینین کے سرمے نے بھرم رات کا رکھا، آنکھوں نے عجب حسن حجابات کا رکھا، سرنامہ انوار جبین شہ ابرار، وہ نور کا مینار جبین شہ ابرار، دستار تھی دستار سلیمانی عالم، ایسے تو نہیں کہتے ہیں لاسانی عالم، ریشم سے کہیں نرم کفے دست نبی تھے، اس بات کے راوی میرے آقا کے ولی تھے، انگشت نے دو لخت کمر کر کے دکھایا، دیوار محالات میں در کر کے دکھایا، پلکوں کے اشارے سے بدھے رہتے نظارے، پاگوش کی مٹی سے چمک اٹھتے ستارے، سرکار کی آنکھوں میں حیا رکھی گئی تھی، اور آپ کے ہاتھوں میں شفا رکھی گئی تھی، اور آپ کے ہاتھوں میں شفا رکھی گئی تھی، اور آپ کی آواز تھی رس ڈھولنے والی، اور آپ کی آواز تھی رس ڈھولنے والی، اور آپ کی گفتار گرا کھولنے والی، اور آپ کی مٹی سے بنائی گئی جنت، پھر آپ کے قدموں میں بچھائی گئی جنت، کیا جسم تھا جو چار گہے کن سے بنا تھا، کیا حسن تھا جو پورے توازن سے بنا تھا، تاجوں کی چمک آپ کے، تاجوں کی چمک آپ کے لالائن پہ قربان، دنیا کے ولی آپ کے حسنین پہ قربان، کیا کہنے، نعرہ تکبیر
جسم تھا جو کارگہ کن سے بنا تھا. ایک لفظ کا مزہ لو. شاید آپ کو یقین کریں یہ دوسرا مصرع نہیں، میری جان لگی ہوئی ہے. کیا حسن تھا، کیا جسم تھا جو کارگہ کن سے بنا تھا، کیا حسن تھا جو پورے توازن سے بنا. سبحان اللہ بنتی ہے میرے دوستوں. کیا حسن تھا جو پورے توازن سے بنا تھا. نالین کے تسموں سے، نالین کے تسموں سے بندھی رہتی تھی دنیا، نالین کے تسموں سے بندھی رہتی تھی دنیا. محبوب کے قدموں میں پڑی رہتی تھی، محبوب کے قدموں میں پڑی رہتی. جملہ پھر دہراؤں گا بھائی، جملہ پھر دہراؤں گا، غور سے سنیے گا بھائی. جملہ پھر دہراؤں گا کیوں؟ کیونکہ دارائن بھی نظرانہ کروں کم ہے نبی جی، بس آپ کی چوکھٹ پہ جبھی خم ہے نبی جی. میں تشنہ بلب تھل کر بلوچی میرے آقا، میں شاعر کم ذات بلوچی میرے آقا. بھائی جملہ پھر دہراؤں گا. دنیا میں کوئی امت نہیں امت محمد جیسی، دنیا میں کوئی حسین نہیں محمد جیسا. جملہ بدلو، دنیا میں کوئی رسول نہیں محمد جیسا. پھر جملہ بدلتا ہو، دنیا میں کوئی امام نہیں امام الانبیاء جیسا. میں ایک جملہ دینے لگا ہوں طالبیوں کو دعا دینا. جملہ خوبصورت ہے. کتنے خوش نصیب ہیں کہ پروردگار نے ہم جیسے گناہگاروں کو بچا کے رکھا تھا آخری نبی کے لیے، آخری نبی کو بچا کے رکھا تھا ہمارے آخری نبی کو. بھئی آپ کتنے خوش نصیب ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ کو بچا کے رکھا ہے پروردگار نے آخری نبی کے لیے، اور آخری نبی کو بچا کے رکھا ہے ہمارے لیے. ایک فرمائش ہے اللہ کی ذات جانتی ہے، یہ سارے پوری کریں گے. یہ فرمائش اسامہ بھائی پوری نہیں کریں گے، کوئی مائک والا نہیں، فرمائش آپ پوری کریں گے. میرے 3 شعر ہیں، اپنے لکھے ہوئے شعر ہیں. نبینو ذات نبینو تاج پہنایا گیا ختم نبوت دا، ہے مالک تاجدار انبیاء ختم نبوت دا. دیوانہ بن کے رہنا ہے سدا ختم نبوت دا. عقیدہ پکا ٹھکا ہے میرا ختم نبوت دا. محمد پاک دا نوکر کسے کانے دا کانا نہیں، قرآنہ گج کے بچ کے تو سنا ختم نبوت دا. جے نوکر ہے تو پھر حق بھی ادا کر نوکری دا تو، جے مومن ہے تو پھر نعرہ لگا ختم نبوت دا. خدا اس زبان پہ کبھی فالج نہ لائے جو زبان تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگاتی ہے. خدا اس زبان پہ کبھی فالج نہ لائے جو تاجدار ختم نبوت پہ زندہ باد کہتی ہے. تاجدار ختم نبوت. مولانا ابوبکر صاحب میں جملہ دے رہا ہوں، میرے جملے کو سنبھالنا. میں نے ابھی کہا کائنات میں کسی کا جگرا نہیں فلسطینیوں جیسا، کائنات میں کوئی امت نہیں امت محمد جیسی. ایک جملہ اور دیتا ہوں، کائنات میں کوئی حسین نہیں محمد جیسا، کائنات میں کوئی سچا نہیں محمد جیسا سچا. جملہ دینے لگا ہوں ضائع نہ جائے. کائنات کے سب سے بڑی سچائی کا نام محمد ہے، سب سے بڑی سچائی کا نام. میرے آقا نے 63 سال زندگی کے گزارے، میرے آقا نے 63 سال کی زندگی میں ایک بھی جھوٹ نہیں بولا. میرے آقا دنیا میں آئے، میرے نبی کا آنا سچ ہے، میرے نبی نے قدم رکھا، قدم رکھنا سچ ہے. آمنہ کی گود میں آئے، گود میں آنا سچ ہے. میرے نبی نے زبان سے پہلا کلمہ کہا اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. یہ جملہ کہنا سچ ہے. میں اس سے آگے بڑھ کے کہوں میرے نبی کا بچپن سچ ہے، میرے نبی کا لڑکپن سچ ہے، میرے نبی کی جوانی سچ ہے، میرے نبی
نبی کا مکہ سچ ہے، میرے نبی کا مدینہ سچ ہے، میرے نبی کا مہینہ سچ ہے، میرے نبی کا پسینہ سچ ہے، میرے نبی کا سینہ سچ ہے، میرے نبی کا شبینہ سچ ہے، میرے نبی کا قرآن سچ ہے، میرے نبی کا عثمان سچ ہے، میرے نبی کا حسان سچ ہے، میرے نبی کا احسان سچ ہے، میرے نبی کا یار سچ ہے، میرے نبی کا حکمران سچ ہے، میرے نبی کا تابعدار سچ ہے، میرے نبی کا یار سچ ہے، یار بار سچ ہے، میرے نبی کا یار نثار سچ ہے، میرے نبی کی زمین سچ ہے، میرے نبی کا یقین سچ ہے، میرے نبی کا دین سچ ہے، میرے نبی کی محبت سچ ہے، میرے نبی کی طہارت سچ ہے، میرے نبی کی عزت سچ ہے، میرے نبی کی عظمت سچ ہے، میرے نبی کی رفت سچ ہے، میرے نبی کا پیغام سچ ہے، میرے نبی کا الہام سچ ہے، میرے نبی کا اسلام سچ ہے، میرے نبی کا انعام سچ ہے، میرے نبی کا خیال سچ ہے، میرے نبی کا کمال سچ ہے، میرے نبی کی مثال سچ ہے، میرے نبی کا بلال سچ ہے، میرے نبی کا صدیق سچ ہے، میرے نبی کا فاروق سچ ہے، میرے نبی کا عثمان سچ ہے، میرے نبی کا حیدر سچ ہے، میرے نبی کی محفل سچ ہے، محفل میں بیٹھے ہوئے سچ ہے، میرے نبی کا بستر سچ ہے، بستر میں صدیقہ سچ ہے، آمنہ کی گود سے لے کر عائشہ کے حجرے تک میرے نبی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ سچ ہے، اور جو میرے نبی کے ایک ایک لمحے کے سچ کی گواہی بن جائے اسے صدیق کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، شان سیدنا صدیق اکبر، صدیق اکبر۔ میرے سونے میں نے لگتا ہے نعرہ تو کلا ہی لا رہے ہیں، باقیاں نے ایویں ہضم کیتا ہے جملے نو جی میں مولوی حلوہ ہضم کر لیا۔ میں سناتا ہوں انشاءاللہ بھائی، فرمائش ہے میں سناتا ہوں، میں چاہتا ہوں میرا جملہ ہوا کی نظر نہ ہو پھر مزہ لو۔ آمنہ کی گود سے لے کر عائشہ کے حجرے، حضرت ٹائم کی سب کو پابندی ہے لیکن آپ کے لیے کھلا ٹائم، اللہ اکبر کبیر، ٹائم کی پابندی ہے لیکن حضرت کے لیے کھلا ٹائم ہے۔ لیکن مجھے احساس کرنا چاہیے مہمانوں کا بھی اتنا انہوں نے خرچہ کیا، بھئی میں آپ کو سیلوٹ کرتا ہوں، نبی کے ایسے عاشق بھی نظر آئے ہیں، اور کوئی یہ ہوا نہیں ہے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں جی خرچے کرتے ہیں۔ بھئی ہم نے دیکھے ہیں شادیوں پہ 20-20 لاکھ خرچے کرنے والے صرف قدریاں نچانے کے لیے، جو ذکر سرکار کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، نہ یہ زبانیں فالح زدہ ہوں گی، نہ یہ جوان فالح زدہ ہوں گے، یہ سلامت رہیں گے۔ جملہ دینے لگا ہوں، آمنہ کی گود سے لے کر عائشہ کے حجرے تک میرے نبی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ سچ ہے، اور جو میرے نبی کے ایک ایک لمحے کے سچ کا گواہ بن جائے اسے صدیق کہتے ہیں، اسے صدیق کہتے ہیں۔ ایک زبان کا ذائقہ بدلنے لگا ہوں، اس کے لیے وہ تحریک کہتے ہیں، حق باطل میں تفریق کہتے ہیں، انہوں اپنے اقران شفیع کہتے ہیں، دشمن سے لئی مجلی کہتے ہیں، اصحابہ دا تعلی کہتے ہیں، تحقیق بنا تصدیق کہتے ہیں، مدنی دے بہو نزدیک کہتے ہیں، ان عثمانی اسنین رفیق کہتے ہیں، گفتار جنستالی کہتے ہیں، افکار کا بحر علی کہتے ہیں، اسلام نے مدنی وچ جڑیا انہوں ایک نایاب عقیق کہتے ہیں، تو ریاض مزید سے پچھتا ہے تو بکرا بن صدیق۔ میں اس سے آگے اچھے 4 مصرے سنانا چاہتا ہوں، اس سے آگے 4 مصرے خوبصورت سے۔ محمد پاک دا ازلی تے پہلا یار صدیق کے، محمد پاک دا ازلی تے پہلا یار صدیق کے، نبی دا یار صدیق کے، تے یار پنجابی کا ایک لفظ ہے، اس کا ذائقہ محسوس کریں گے علماء کرام جو ٹھیک پنجابی ہے، میرے زبان کا ذائقہ محسوس کریں گے، ایک لفظ نے یہ 4 مصروں کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ محمد پاک دا ازلی تے پہلا یار صدیق کے، نبی دا یار صدیق کے، تے یار غار صدیق کے، تے غار سور وچ آقا دا پہرے دار صدیق کے، صحابہ پاک دا چودھری تے نمبردار صدیق۔ بھائی اس سے اچھے 4 مصرے اور سناتا ہوں، 4 مصرے اور سناتا ہوں۔ بسم اللہ، علماء کی دعا چاہیے، ان کی داد چاہیے۔ 4 مصرے، میں غار تے غار دے
پھلا جائے پتھراں تے جنڑی وار دے میں قربان جاؤں جن پتھروں پہ صدیق چلا ہے مجھے ماں آمنہ یاد آئی وہ کہتی ہیں میرے بطن اقدس میں صدف اقدس میں محمد کریم تھے پتھر پھول بن جاتے تھے میں کہتا ہوں آمنہ کے صدف اقدس میں محمد کریم آئے پتھر پھول بن جاتے ہیں صدیق اکبر کے کندھے پہ محمد آئے صدیق اکبر کے نیچے پتھر پھول بن جاتے ہیں صدیق اکبر کے لیے غار ثور کی چڑھائی کوئی معنی نہیں رکھتی اس کے سینے پہ اس کے جسم اطہر پہ محمد کریم ہے میں جملہ دینے لگا ہوں کلام سناؤں گا جملہ دینے لگا ہوں دو کندھوں پہ میرے نبی سوار ہوئے میرے نبی نے صدیق کے سینے پہ اپنے پاؤں لٹکائے ہیں صدیق کے سر کو اپنے ہاتھوں سے تھاما ہے میرے اکابر نے مجھے یہ عقیدہ بتا دیا صدیق کہتے اسے ہے جس کا دماغ محمد کے ہاتھوں میں ہوتا ہے اور اس کا دل محمد کے قدموں میں آتا ہے میں غار دے پھلا جائیں پتھراں تے جنڑی وار دیواں میں غار دے پھلا جائیں پتھراں تے جنڑی وار دیواں جائیں پاک نبی تے چھاں کیتی میں غار دے پھلا جائیں پیچھے والے سبحان اللہ نہیں کہہ رہے اگر آواز آ رہی ہے صدیق کے نوکر ہو اور اصلی اور نسلی حنفی سنی ہو اور کوئی بھی کسی نظریے سے ہو اگر صدیق کو نبی کا یار نظار مانتے ہو تو آپ سبحان اللہ میرے ساتھ بولو گے میں غار دے پھلا جائیں پتھراں تے جنڑی وار دیواں جائیں پاک نبی تے چھاں کیتی اون چھاں تے جنڑی وار دیواں جائیں سارے کفر کو نہ کیتی اون نہ تے جنڑی وار دیواں جیرے ہاں اچ وسدا ہے صدیق اون ہاں تے جنڑی وار اور اسامہ بھائی نے ایک فرمائش کی ہے وہاں سے ٹرن لوں گا ایک اور کلام کی طرف ذائقہ محسوس توجہ کرنا بھائی بجائے اس کے ہم یہ نعرہ لگائیں شان صدیق اکبر شان صدیق اکبر مصطفیٰ کا ہم سفر جب تم مصطفیٰ کا ہم سفر کہتے ہو نا تو مصطفیٰ کے ہم سفر کے منکر پہ لعنت خود ہی چلی جاتی ہے جب آپ یہ کہتے ہو کیوں اس لیے کہ مکہ کے مشرک یہ کہتے تھے یہ آپ کے ساتھ نظر نہ آئیں یہ آپ کے ساتھ نظر نہ آئے میرے رب نے کہا یہ ساتھ ہوں گے یہ تو عام صحابہ کی بات ہے مگر میں صدیق کو دیکھتا ہوں وہ مکے میں نبی کے ساتھ ہے مدینے میں نبی کے ساتھ ہے بدر میں نبی کے ساتھ ہے خیبر میں نبی کے ساتھ ہے تبوک میں نبی کے ساتھ ہے احد میں نبی کے ساتھ ہے حنین میں نبی کے ساتھ ہے غار میں نبی کے ساتھ ہے مزار میں نبی کے ساتھ ہے روضے میں نبی کے ساتھ ہے جنت میں نبی کے ساتھ کوثر پہ جام کوثر پینے جاؤ گے دیکھو گے صدیق وہاں بھی نبی کے ساتھ ہوگا محبت کا محور ہے صدیق اکبر ہمارے تو رہبر ہے صدیق اکبر جو عشق محمد ہے ایمان اپنا تو ایمان کا زیور ہے صدیق اکبر وہی یار غاروں مزار نبی ہے رفیق پیغمبر ہے صدیق اکبر علی کے مقدر میں بستر نبی کا نبوت کا بستر ہے صدیق اسامہ بھائی علماء کرام بیٹھے ہیں ہمارے حضرت سرپرست بھی تشریف فرما ہے بھئی ایک دوست کہنے لگا کتنی شان ہے مولا علی کی کتنی شان ہے مولا علی کی انہیں نبی نے بستر دیا جو زندگی کی ضمانت ہے اور قربان جائیں یہ بات اپنی جگہ بالکل برحق ہے اور جسے بستر مل گیا قیامت تک اس کی شان ختم نہیں ہو سکتی بڑھتی رہے گی کیونکہ یہ بستر زندگی کی بھی ضمانت ایمان کی بھی ضمانت عزت کی بھی ضمانت عظمت کی بھی ضمانت رفت کی بھی ضمانت پیغمبر کی محبت کی بھی ضمانت تطہیر کی بھی ضمانت ہے اس لیے طالب علم یہاں پہ شان علی کے چند مصرے ضرور پیش کرنا چاہے گا اور ان مصروں کو سنو طبیعت نحال ہو جائے خوش ہو جائے طالب علم کو دعا دینا ہر
ایک آپ کو نا دو زبانیں اور بھی سنانا چاہتا ہوں. پروردگار کا کرم ہے میں منقبت نگار ہفت زبان. لوگ شاعر ہفت زبان ہوتے ہیں. بھائی ذائقہ محسوس کرنا, میرا مذاق نہ اڑانا. میں شان علی پڑھنے لگا ہوں. یہاں ایک دوست بڑا لمبا سفر کر کے آئے, انہوں نے ایک فرمائش کی ہے, میں وہ بھی سناؤں گا. پھر اس کے بعد میں جملہ مکمل کروں گا. جسے بستر ملا میں اس کی شان پڑھ رہا ہوں. جسے بستر ملا میں اس کی شان پڑھ رہا ہوں. قربان جاؤں ہر نجرمہ نجارے حیدری ہے. حیدریاں میں سارے حیدری ہیں. سب صحابہ پیار ہے انتے, سب چمکتے ستارے حیدری ہیں. یو جو بیٹھے ہیں داڑیاں لے من مرشد یو تھارے حیدری ہیں. سبحان اللہ بولو. یو جو بیٹھے ہیں داڑیاں لے من مرشد یو تھارے حیدری ہیں. مولیائی مجاج ہے انما جتنے سنی ہیں سارے حیدری ہیں. ان کے ماتھے پر نور کیوں نہیں ہے جن کے ہونٹوں پہ نعرے حیدری ہیں. ہر نجرمہ نجارے حیدری ہے. ہر نجرمہ نجارے. ایک اور زبان کا ذائقہ سناؤں گا. ایک اور زبان کا ذائقہ. علی مولا رندان جہاں ہے, علی سجدوں کی عظمت کا نشاں ہے, علی ہے کربلاؤں کی حقیقت, علی کی داستان کیا داستان ہے, علی خواجہ فرید الدین کی منزل, علی پاک پتن کی جان جہاں ہے, علی کے فیض سے لاہور روشن, علی کے دم سے اجمیری نشاں ہے, علی ہے آسمان کا ایک ستارہ, علی خود اس زمین کا آسمان ہے. سوز و سادے سفر علی مولا زینت انجمن, علی مولا میرے دل کی لگن, علی مولا راز خیبر شکن, علی مولا فخر ختم رسول, علی مولا آفتاب سبل, علی مولا لا فتح بربلا, علی مولا ساقی مہکدہ, علی مولا اے جن سجدی سویر حق کے, علی حقیقت تو ڈھیر حق کے, حسین تو من حسین علی ہے, یقین علی ہے, امن علی ہے, امی علی ہے, اما علی ہے, اصاب فقیر نچھا علی ہے. علی دی توصیف کیوں نہ لکھا جو میرے لفظ دی لگ جلی ہے, تو میرے عقید حق جلی ہے. علی عقیدہ, علی عقیدت, علی تصوف, علی طریقت, علی ولایت, علی خلافت, سونے محمد دے سونے خدری لگ علی ہے, اساد سرے دی پاک علی ہے. علی دے خطبے تو حرف بردن, علی دے رتبے تو شرف بردن, دعا علی ہے. علی دے خطبے تو حرف بردن, علی دے رتبے تو شرف بردن. صحابہ پیارے کا پیار علی ہے, تے موسمے دی بہار علی ہے. امیر علی ہے, امیر لوگے کا پیر علی ہے, تے پہلے خلیفہ سیدہ وزیر علی ہے, تے پہلے خلیفہ سیدہ وزیر علی ہے. عمر تے عثمان باحیات مشیر علی ہے, دعا علی ہے, دوا علی ہے, شفا علی ہے, وفا علی ہے, حیا علی ہے, شفا علی ہے, دوا علی ہے. نمازی مسجد غازی جنگے دا, ہیرو خیبر دا, مولا سننے دا, گال مقدی مقابل نادر, ملائی تے مکھر تے کھیو علی ہے, نبی دی نسل دا پیو علی ہے. نعرہ تکبیر, دونوں ہاتھ اٹھا کے شان حیدر کرار, مقام حیدر کرار, نعرہ تکبیر. جناب نادر صدیقی صاحب. دو عقیدے حضرت علی کے بارے میں, دو عقیدے اشعار میں پیش کروں گا. پھر ایک اور زبان کا ذائقہ. تطہیر کی چادر میں علی ہے کہ نہیں ہے, تطہیر کی چادر میں علی ہے کہ نہیں ہے, سچ کہیے بڑے گھر میں علی ہے کہ نہیں ہے, اصحاب پیغمبر میں علی ہے کہ نہیں ہے, اللہ کے لشکر میں علی ہے کہ نہیں ہے. ہر رزم کا ہیرو ہے وہ خیبر ہو کے خندق, ہر فتح کے منظر میں علی ہے کہ نہیں ہے. اور مرمند کے عثمان کی شہباز, مرمند کے عثمان کی پرواز تو دیکھو, شہباز قلندر میں علی ہے کہ نہیں ہے. مولائی قبیلہ ہے محبت کا وسیلہ, سلمان و ابو ذر میں علی ہے کہ نہیں ہے. دو تین خلیفہ ہے علی سائن سے پہلے, تینوں کے برابر میں علی ہے کہ نہیں ہے. مت دیکھ میرے گھر میں نہ سونا ہے نہ چاندی, یہ دیکھ میرے گھر میں علی ہے. مت دیکھ میرے گھر میں نہ سونا ہے نہ چاندی, یہ دیکھ میرے گھر میں علی ہے کہ نہیں ہے. یہ دیکھ میرے گھر میں علی ہے کہ نہیں ہے. بس بھائی جملہ مکمل کرنے لگا ہوں. یہ اس کی شان بیان ہو رہی ہے جسے بستر ملا, جسے میرے نبی کا بستر ملا. اس کی شان یہ ہے جسے بستر ملا. اس کے کیا کہنے, اس کے کیا کہنے. جزاک اللہ بھی مل کے کہو سبحان اللہ.
سبحان اللہ کہو بھائی سارے سارے سبحان اللہ کہتے ہیں بھائی آپ یہ جو مہمان آئے ہیں نا ان کو ویلکم کریں اللہ کا ذکر کریں سبحان اللہ کہتے ہیں تطہیر کی چادر میں علی ہے کہ نہیں ہے تطہیر کی چادر میں علی ہے کہ نہیں ہے سچ کہیے بڑے گھر میں علی ہے کہ نہیں ہے میں یہ عرض کر رہا تھا علی کے مقدر میں بستر نبی کا نبوت کا بستر ہے صدیق اکبر جسے بستر ملا اس کی یہ شان ہے جسے بستر والا مل گیا اس کی کیا شان ہوگی اور میں قربان جاؤں اس ماں پہ یہ میرے اوپر قرض رہا کلام پھر سناؤں گا جسے بستر مل گیا اس کی یہ شان ہے جسے بستر والا مل گیا اس کی کیا شان ہے اس ماں پہ قربان جاؤں جسے بستر بھی مل گیا بستر والا بھی مل گیا وآخر دعوانا